اللہ رب العالمین نے دنیا میں انسان کو آزاد پیدا کیا ہے اس اعتبار سے کہ وہ انتخاب کریں اسے کیا عقیدہ اپنانا ہے اور کیسی زندگی گزارنا ہے، کس راستے پر اس کو چلنا ہے، اس کا اختیار انسان کو دیا گیا ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے انسان کو راستے کی رہنمائی دے دی ہے، چاہے تو شکر گزار بن کے جیے یا ناشکرہ بن کر۔ شکر گزاری والی زندگی دینداری والی زندگی ہے اور ناشکری والی زندگی عقیدے اور عمل کے بگاڑ والی زندگی ہے۔ اچھا جینے کا انجام اچھا ہے اور برے جینے کا انجام برا ہے، لہٰذا انسان کو چاہیے کہ جیسا انجام وہ چاہتا ہے ویسی زندگی جیے، ویسا راستہ چنے۔ ہدایت کا راستہ اللہ تک پہنچاتا ہے اور اللہ کے انعام جنت تک پہنچاتا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے راستے ہیں سارے کے سارے راستے گمراہی کے راستے ہیں، اور ان راستوں پر چلنے سے انسان اللہ سے بھی دور ہوتا ہے اور جنت سے بھی دور ہوتا ہے۔ لہٰذا انسان کو اپنی زندگی کے بارے میں بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا چاہیے۔ دنیا میں بھی انسان جس جگہ پہنچنا ہوتا ہے اسی جگہ پہنچانے والی گاڑی میں بیٹھتا ہے، اسی جگہ پہنچانے والے راستے پر چلتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کوئی اور راستہ اگر اپناؤں وہاں تک نہیں جا سکتا جہاں مجھے پہنچنا ہے۔ دین کے معاملے میں راستہ ایک ہی ہے، جنت کے معاملے میں، اللہ تک پہنچانے کے معاملے میں راستہ ایک ہی ہے۔ دنیا میں کبھی ایسا ہوتا بھی ہے کہ ایک راستہ گھوم پھر کے آدمی کو لے جاتا ہے، تھوڑی دیری ہوتی ہے لیکن پہنچتا تو ہے۔ ایک جگہ سے ٹریفک اگر جام ہو آدمی دوسرا راستہ اپنا لیتا ہے اور تھوڑا سا دیری ہو جاتی لیکن آدمی منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ لیکن اللہ تک پہنچنے کا معاملہ، جنت تک پہنچنے کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ آدمی ایک راستہ نہیں دوسرا اپنا لے، تھوڑی دیری ہو جائے گی لیکن پہنچیں گے تو صحیح نہیں۔ اور یہ معاملہ اتنا سنگین ہے کہ اللہ رب العالمین نے کھانا پینا لباس جو واقعی انسان کی بنیادی ضرورتیں ہیں، ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کے مانگنے کی تعلیم نہیں دی ہے۔ حالانکہ کھانے پینے پر انسان کی زندگی کا مدار ہے، اس کی حیات اور اس کی بقا کا مدار ہے۔ کھائے گا پیے گا نہیں تو مر جائے گا آدمی، لیکن یہ مانگنے کے لیے نہیں سکھایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہر نماز میں ہر رکعت میں ہم کو مانگنا سکھایا، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ صراط مستقیم کی ہدایت دے دے۔ معلوم ہوا کہ یہ اتنی اہم چیز ہے، سیدھے راستے کا ملنا، صراط مستقیم کا ملنا، اور اس راستے پر چلنے کی ہدایت اللہ کی طرف سے، توفیق اللہ کی طرف سے ملنا، اس راستے پر چلنے اور اس پر باقی رہنے کی توفیق، یہاں تک کہ آدمی منزل تک پہنچ جائے، یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھی حکم دیا کہ وہ مانگے۔ اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہے جماعت سے نماز پڑھائیں یا تنہا نماز پڑھیں، آپ اس صورت کو پڑھتے تھے۔ کوئی رکعت آپ کی ایسی نہیں ہوتی تھی جس میں آپ یہ آیت اور یہ صورت اور یہ دعا نہ مانگیں۔ سیدھا راستہ چلنا اور اس پر جمے رہنا نجات کے لیے یقینی شرط ہے، لازمی شرط ہے، اور نجات کی یقینی ضمانت ہے۔ لیکن سیدھا راستہ جب چلنے کی بات کی گئی تو اللہ تعالیٰ نے جمع کا صیغہ استعمال کیا، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم سب کو صراط مستقیم کی ہدایت دے۔ اس سے معلوم ہے کہ کوئی ایسا راستہ نہیں جس پر اکیلے کسی کو چلنا ہے، بلکہ یہ ہمیشہ سے اہل حق کا راستہ رہا ہے۔ اللہ کے کئیوں بندے ایسے ہیں جو اس راستے پر چلتے رہے، اور انہی کے راستے پر ہم کو بھی چلنا ہے، یہ اہل حق ہیں۔ ہم سے پہلے انبیاء، پھر انبیاء کے سچے متبعین، پھر انبیاء میں آخری نبی خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ، اور پھر آپ کے بعد صحابہ کے بعد، اور ہر زمانے میں اہل حق رہے اور یہ قیامت تک رہیں گے۔ لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق،
میری امت میں ہمیشہ ایک گروہ رہے گا جو غالب رہے گا، حق پر قائم رہے گا. اور جیسے فرمایا کہ لا یضرهم من خذلهم او خالفهم حتی یأتی امر اللہ، کہ ان کا ساتھ چھوڑنے والے اور ان کی مخالفت کرنے والے ان کو ضرر نقصان نہیں پہنچا پائیں گے، کہ وہ ختم ہو جائیں، ہلاک ہو جائیں اور حق سے پھر جائیں، نہیں کر پائیں گے، ان کو نقصان نہیں پہنچا پائیں گے، یہاں تک کہ قیامت آ جائے. یعنی قیامت تک اہل حق رہیں گے. تو ہم کو ان کے ساتھ ہونا ہے، ہم کو اہل حق کے راستے پر چلنا ہے. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اس کے راستے پر چل جو میری طرف لوٹا، پلٹا، متوجہ ہوا، راغب ہوا، اس کے راستے پر چل. اہل حق کے راستے پر ہم کو چلنا ہے تاکہ ہمارا انجام بھی وہی ہو جو اہل حق کا ہوا، اچھا انجام. صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلنے کی توفیق دے جن پر تو نے انعام کیا. معلوم ہوا کہ صراط مستقیم پر چلنے سے انسان انعام کا حقدار بنتا ہے. اور ہم سے پہلے جو لوگ صراط مستقیم پر چلیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا اور آخرت میں انعامات سے نوازا. دنیا میں اپنی نصرت ان کو عطا کی، برکات اور رحمت کا نزول ان پر ہوا، اور آخرت میں اللہ رب العالمین اپنی جنت میں ان کو بسائے گا. قیامت کے دن ان کی حفاظت کرے گا، انہیں راحت پہنچائے گا، اور جنت کی ابدی نعمتوں میں ان کو اللہ تعالیٰ بسائے گا. اگر آدمی چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو، اسے چاہیے کہ وہ اہل حق کے راستے کو اپنائیں. لیکن اہل حق ہیں کون؟ موجودہ دور میں مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ انٹرنیٹ کی وجہ سے، موبائل فون کی وجہ سے، یوٹیوب، فیس بک اور اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں، انسٹاگرام اور نہ جانے کتنی میڈیا کی شکلیں ہیں، اس میں لوگوں کے پاس تمیز ختم ہو گئی ہے. بھائی جو بھی بول رہا ہے سنو، جو بھی بول رہا ہے اس کی بات مانو. لیکن ہمیشہ سے ہمارے سلف ہم سے کہتے آئے ہیں کہ ہم کو اہل باطل کا نہیں، اہل حق کا راستہ اپنانا چاہیے. اور یہی بات تو سورہ فاتحہ میں بھی ہے. اے اللہ ہم کو ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، ان کے راستے پر نہیں جو راستے سے جن پر تیرا غضب ہوا یا جو راستے ہی سے بھٹک گئے. تو معلوم ہے کہ کچھ لوگوں کا راستہ چلنا ہے، کچھ لوگوں کا راستہ نہیں چلنا ہے، کچھ لوگوں کے ساتھ ہونا ہے، کچھ لوگوں سے دور ہونا ہے. کیونکہ انسان جس کے راستے پر چلتا ہے اسی کے ساتھ اس کی منزل تک پہنچتا ہے. لہٰذا اہل حق کی پہچان ہونا بہت ضروری ہے. کون ہوتے ہیں اہل حق؟ ان کو کیسے پہچانیں؟ بہت ساری باتیں علماء نے اپنی کتابوں میں ان کی پہچان، ان کے علامات، ان کا شرف، ان کا مقام اللہ نے ذکر کیا ہے. لیکن موٹے طور پر دیکھیں جو حدیث میں نے بیان کی، ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی. امام البخاری نے اپنے استاذ علی بن مدینی کے حوالے سے ذکر کیا، اور اس کو امام الترمذی نے اپنی کتاب سنن الترمذی یا جامع ترمذی میں بیان کیا. وہ کون ہیں؟ کہا کہ ہم اہل الحدیث. وہ کون ہیں؟ اہل الحدیث. یہ کسی شخص کا نام نہیں ہے، یہ کسی پارٹی کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی صفت ہے جس کے حاملین ہر زمانے میں رہیں گے، قیامت تک رہیں گے. ان کی پہچان کیا ہو؟ ان کا نام کسی شخصیت کے نام پر نہیں ہے، ان کا نام کسی علاقے کے نام پر نہیں ہے. ان کا نام کیا ہے؟ ان کا لقب، ان کی صفت اس چیز سے جڑی ہوئی ہے جس کے بغیر جنت کا دروازہ نہیں کھل سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے. فرشتہ پوچھے گا کون؟ آپ ایک لفظ میں جواب دیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرشتہ کہے گا ہاں ہاں ہاں، آپ ہی کے لیے مجھ کو حکم ہوا ہے کہ آپ سے پہلے یہ دروازہ میں کسی اور کے لیے نہیں کھولوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ کی ذات بھی اتنی عظیم اور آپ کی بات بھی عظیم. لہذا جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی بھی تعظیم کریں اور آپ کی بات کی بھی تعظیم کریں، ان کو اہل حدیث بولتے ہیں. یہ حدیث والے کہ جو نبی کی بات کو گرنے نہیں دیتے، نبی کی بات کا استخفاف نہیں کرتے، اس کے بارے میں لاپرواہی نہیں برتتے. وہ دین کو سمجھنے میں اللہ کی بات کے ساتھ ساتھ نبی کی بات کی بھی اہمیت کو مانتے ہیں، کتاب و سنت کا اہتمام کرنے والے. تو یہ اہل حدیث ہیں، یہ اہل حدیث ہے. اور امام ہم نہیں بول رہے، ہم سے پہلے
1000 سال پہلے امام الترمذی اس کو اپنی سنن میں ذکر کر چکے ہیں. سارے مدارس میں کتاب پڑھائی جاتی ہے. معلوم نہیں کتنوں کو معلوم ہے, کتنوں کو نہیں معلوم, لیکن ہے تو ہے, آج بھی ہے. کہ امام البخاری اپنے استاذ علی بن مدینی سے نقل کرتے ہیں کہ ہم اہل الحدیث, وہ اہل حدیث ہیں. بس ہم کو یہ بات سمجھ میں آتی کہ اتنے بڑے ائمہ نے جب اس حدیث کی تشریح میں اس بات کو ذکر کیا ہے, ہم کو بھی ان کے ساتھ ہو جانا چاہیے.